أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين صدق اللہ العظیم۔ فتنوں کے متعلق عرض کیا جا رہا تھا تو دیگر فتنوں میں سے ایک فتنہ نساء، عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں شہوت کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ عورت کا فتنہ قرار دیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، سب سے بڑا فتنہ۔ اور ایک جگہ روایت میں فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، یہ عورتوں کا فتنہ ادھر حقیقت شیطان کے جال ہے، اور شیطان اس طریقے سے مردوں کو شکار کرتا ہے۔ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، یہ دنیا ایک سامان ہے، استعمال کی چیز ہے، اور اس میں بہترین استعمال کی چیز نیک خاتون ہے۔ دونوں پہلو ہیں۔ اگر یہ عورت سنور جائے، بن جائے، تربیت ہو جائے، نیک ہو جائے، پارسا ہو جائے، پاک دامن بن جائے، با حیا بن جائے، تو یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ سوسائٹی بنتی ہے عورتوں کے بننے سے، ملک سنورا کرتے ہیں ماؤں کے سنورنے سے، قومیں اچھا ہوا کرتی ہیں جب ماؤں کو تربیت کرنا اچھا آئے۔ اس لیے لکھا کہ اچھی مائیں جس قوم کو مل گئیں تو وہ قوم بن گئی، وہ معاشرہ بن گیا۔ بڑا اہم کردار ہے انسانی معاشرے کے اندر خواتین کا، لیکن اگر یہ راہ سے ہٹ جائے اور اسلام کی عطا کردہ خوبصورت ہدایات سے محروم ہو جائے تو پھر معاشرے کا اسے برباد کرنے کے لیے کوئی چیز اور درکار نہیں ہے۔ ایک یہودی جس نے مسلمانوں کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے، جسے مستشرقین کہتے ہیں، اس نے لکھا کہ اس امت محمدیہ پر اتنی ہلاکت اور بربادی 1000 حملے کرنے سے بھی نہیں آئے گی جتنا اگر اس کے اندر تم عریانیت کو اور موسیقی کو عام کر دو۔ 1000 حملے کر دو، اتنی برباد نہیں ہوگی یہ امت جتنا یہ کہ اس کے اندر عریانیت، فحاشی اور موسیقی کو عام کر دو۔ یہ ہزاروں حملوں سے زیادہ خطرناک حملہ ہے، اور جس کا آج مسلمان شکار ہیں۔ جب محمد قاسم سندھ آنے لگا اور اپنی ایک بہنا کی دوپٹے کی حفاظت کی خاطر بغداد سے، نوجوان لڑکا تھا، عرب تھا، 17 سال کا نوجوان، کیا عمر ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمان نوجوانوں میں غیرت کا خون ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی ماؤں کے اندر غیرت ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے غیرت والی زندگی دیکھی ہوتی تھی۔ انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی ظالم، کوئی بدبخت مسلمان بیٹی پر ہاتھ ڈالے۔ تو راجہ دار جس نے سندھ میں ایک مسلمان بیٹی کا دوپٹہ کھینچا تھا، تو وہاں سے اس نے لشکر تیار کیا، اور تیار کر کے جب بغداد سے سندھ آنے لگا تو فکر مند ہوا کہ سندھ کی گلیوں سے ناواقف ہوں، یہاں کے علاقے سے واقف نہیں ہوں، فوج کا پتہ نہیں ہے، طاقت اس کی کتنی ہے، حالات پتہ نہیں کیسے ہوں گے، فکر مند تھا۔ لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ راجہ دار بڑا ہی بے حیا قسم کا انسان ہے، اس نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہوئی ہے، جب یہ سنا تو محمد قاسم مطمئن ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا بڑے فکر مند تھے، مطمئن ہو گئے؟ کب پتہ یہ چلا کہ وہ بے حیا ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے اس کے اندر غیرت اور شجاعت نہیں ہوتی۔ اب یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
یہ بات مسلمان جانتے تھے کہ جہاں حیا اور غیرت ہوگی وہاں شجاعت اور بہادری اور ایمان والی صفات آئیں گی. اور وہ یہودی جنہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے جانتے تھے اگر انہیں غلام بنانا ہے اور انہیں اپنے ماتحت رکھنا ہے، انہیں اپنے نظام کے تحت رکھنا ہے، اور ان پر اگر حکمرانی کرنی ہے اور انہیں باندیاں بنا کے رکھنا ہے، ان کے مردوں کو غلام بنا کے رکھنا ہے اور خادم بنا کے رکھنا ہے، اور دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کرنا ہے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے حیا نکال دو، ان کے اندر عریانیت کو، بے حیائی کو، فحاشی کو عام کر دو. اس لیے اگر وہ کچھ تعاون بھی کرتے ہیں، قرضہ بھی دیتے ہیں، تو پہلے پوچھتے ہیں تمہارا نظام تعلیم کیسا ہوگا. اگر ان نظام تعلیم کے اندر ان کا نظام بے حیائی کا پورا ہو رہا تو قبول ہے. اس انداز تعلیم ہو، یہ نصاب ہو، یہ طریقہ کار تعلیم ہو، تب تمہیں اتنا تعاون ملے گا، اتنا قرضہ مل سکتا ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم قرض بھی دے رہے ہیں اور ان کو نسلوں کو برباد بھی کر رہے ہیں، تعلیم کے نام سے، رفاہی کاموں کے نام سے، این جی اوز کے نام سے، نہ جانے کن کن طریقوں سے. تو پھر یہ ایک ایسی بربادی ہے اس امت کی کہ پھر یہ امت کھڑی نہیں ہو سکتی. کیا عرب اور کیا عجم، کیا مشرق اور کیا مغرب کا مسلمان، آج سب ہی اسی وبا کا شکار ہے. آج کے نوجوان سے پوچھو تو اس کی ایک ہی شہوت پوری ہو جائے، پیٹ بھر جائے، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے. سفید چمڑی نے آج کے نوجوان کو ایسا اغوا کیا کہ اس کے دل کے اندر ماں باپ کا احترام بھی ختم. اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو ماں باپ کس کھاتے میں؟ ماں باپ کس کھاتے میں؟ خاندان کس کھاتے میں؟ بڑے کس کھاتے میں؟ اسلامی روایات کس کھاتے میں؟ کسی چیز کا پرواہ نہیں ہوتی. گھوری چمڑی ہے ایسی خطرناک. یہ سحر ہے، جادو ہے. جب اس کا بندہ شکار ہو جاتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. لیلا اور مجنون قصہ تو مشہور ہے. اب تو ایسا لگتا ہے معاشرے کے ہر دوسری کہانی لیلا اور مجنون کی، ہر دوسری کہانی. اور بدقسمتی سے بسا اوقات گھر بنے ہوتے ہیں، شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن لیلا مجنون قصے کی نحوست سے یہ گھر اجڑ جاتے ہیں. بیٹے ہیں اس کے، برباد گھر. وہ شادی کر چکا ہے، اس کی اولادیں ہیں، اس نے دوسروں کو گھر اجاڑ کر دی. یہ بربادیاں ہیں، معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. جس معاشرے کے اندر پہلے طلاق اور خلا کا نام نہیں تھا، آج مسلمانوں میں ایسا لگتا ہے اب کام ہی یہی رہ گیا، طلاق اور خلا، طلاق. اور ہر گھر کے اندر اجاڑپن، ہر گھر کے اندر فساد ہے. کیا مال کی کمی ہے؟ پیسوں کی کمی ہے؟ نوکریاں نہیں مل رہی؟ یہ بات نہیں ہے. بہت بڑا جہیز لے کے آتی ہے اور اس نے اپنی شادی پر بھی بہت مال خرچ کیا ہے، لیکن بے حیائی کا سد باب نہ شوہر نے کیا نہ ان کے ماں باپ نے کیا. آج اگر جہیز تیار ہو